نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ثنا خاں پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا، ثنا خاں پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا، یہ زمین و آسمان تیرے یہ وجود و عدم تیرا، جو کھا کر بھی تیرا شکوہ کرے یا رب، جو کھا کر بھی تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا۔ ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتہ پتہ تیری قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میری تمام بزرگوں، دوستوں، پیارے بہن بھائیوں سے السلام علیکم۔ معزز علماء اکرام، معزز بزرگان دین اور معزز تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کروں گا، لہٰذا میری تمام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں سے ایک خصوصی گزارش ہے کہ میرا یہ بیان جو کہ میں نے بڑی ہی مشکل سے اور بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محنت اور لگن سے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، تمام تر مسلمان بھائی ناظرین اکرام اپنا قیمتی وقت نکال کر خاص طور پر میرا یہ بیان لازمی سنیں، کیونکہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے اس بیان کے بعد کسی بھی مسلمان بھائی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جائے۔ تو سب سے پہلے میری تمام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں سے ایک خصوصی گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو ہر صورت میں ابھی آغاز سے لے کر اینڈ تک دیکھیں۔ آپ کو مزہ نہ آئے تو میں اس بات کا ذمہ دار ہوں، اور آپ کے لیے انشاءاللہ سبق بھی ملے گا، اور آپ اس بیان کو دیکھ کر اور سن کر، اس ویڈیو کو سن کر دیکھ کر انشاءاللہ لطف اندوز بھی ہوں گے۔ وہ لوگ، وہ پیارے مسلمان بھائی جو معرفت الہی اور معرفت رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا سمجھ لو کہ قیمتی جو نا یہ نسخہ ہے۔ تو میں اپنے اصل مقصد اور اپنے بیان کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، اور قسم ہے دنیا کے سارے نروں کی، اور قسم ہے ساری ماداؤں کی، تمہارے اعمال اور تمہارے افعال ایک مقصد کی طرف نہیں ہیں، یعنی تمہارے اعمال و افعال میں مقصدیت نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں ہوتا کیا ہے۔ پہلے کھیل ہے، پھر دن ہے، پھر زینت اور آرائش ہے،
پھر اپنے آپ پر کیفیت تکبر پیدا کرنا ہے، اور پھر مال کی اور اولاد کی کثرت پر ناز کرنا ہے۔ یعنی انسان کی پوری زندگی کھیل، لگن، زینت و عیش و عیش و عشرت اور اپنے آپ پر فخر کرنا، اور پھر اپنے مال اور اپنی اولاد کی کثرت پر ناز کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کی ترتیب کے مطابق اگر غور کیا جائے تو انسان کی دنیاوی زندگی میں پہلے بچہ پیدا ہوا، پھر وہ ذرا سا بڑا ہوا تو اس کی پوری توجہ کھیل کی طرف ہے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری توجہ کھیل کود کی طرف ہے۔ تو انسان کی زندگی کا آغاز کھیل سے ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا آغاز جو ہے یہ کھیل کود سے ہے۔ اور پھر ذرا وہ جوانی چڑھنے لگا تو جو شوق اس کے دل میں سما گیا، اس کی دھن اور لگن میں وہ انسان کھو گیا۔ جب وہ جوان ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنا شروع کر دیا۔ اپنی اچھی زندگی، اچھا لباس اور اچھا بننا سنورنا اور زینت و عیش کی زندگی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اور جوانی میں عیش و عشرت، زینت و عیش اور شہوت کی زندگی میں کھو گیا۔ پھر جب وہ اپنی جوانی گزار کر ذرا پختہ عمر میں آیا تو اس نے سوچا کہ میرا مستقبل بڑھنا چاہیے، میرا کیریئر ہو، میرا کوئی مستقبل ہو، مجھے دوستوں سے اور لوگوں سے اور ہر دوسروں سے بہتر بننا چاہیے۔ اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگا۔ اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا تو وہ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے زمین پر اکڑنے لگا اور غرور و تکبر کرنے لگا۔ اس کے بعد جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میری اتنی اولاد ہے اور میں نے اتنا مال و دولت جمع کر رکھا ہے، میں اپنی اتنی اولاد اور اتنا مال و دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یعنی کہ اپنی اولاد اور اپنی مال و دولت پر پھر ناز کرنے لگا۔ اس نے اپنے دماغ میں اس نے یہ سوچا کہ میری تو ایک فیملی ہے اور میں اپنی پوری فیملی اور ایک خاندان بنا کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، اور قسم ہے دنیا کے سارے نروں کی اور ساری ماداؤں کی کہ تمہارے اعمال اور تمہارے افعال ایک مقصد کی طرف نہیں ہیں۔ یعنی کہ انسان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، انسان کے پاس نہ تو کوئی منصوبہ ہے، نہ ہی کوئی پلان ہے، اور نہ ہی انسان حکمت عملی سے کام لیتا ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی کھیل سے آغاز ہوا۔ کھیل، لگن،
عیش و زینت، عیش و عشرت اور شہوت، اس کے بعد اپنے آپ پر فخر کرنا، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، سب سے اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھنا اور غرور و تکبر کرنا، اور اس کے بعد پھر اپنے مال و دولت اور اپنی اولاد کی کثرت پر ناز کرنا، یہ سمجھ کر اس دنیا سے اپنی پوری زندگی گزار کے چلا گیا۔ ناظرین اکرام، انسان نے اپنی پوری زندگی کھیل کود، لگن، اپنے آپ پر فخر کرنے اور اپنے مال اور اولاد کی کثرت پر ناز کرنے میں گزار دی۔ تو جو اپنے مال و اولاد کی کثرت پر ناز کرے، جو اپنے مال و اولاد کی کثرت پر ناز کرے وہ انسان ہے، اور جو اپنی مال و دولت اور اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی نا کہ جو اپنی مال و دولت اور اپنی اولاد کی کثرت پر ناز کرے وہ انسان ہے، اور جو اپنا مال و دولت اور اپنی پیاری اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے وہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، تمہاری زندگی کھیل سے شروع ہوئی، لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی اپنی جو ہے یہ کھیل سے شروع ہوئی، اور پھر تم دھن میں آئے، یعنی جب بچے سے تھوڑا بڑے ہوئے تو آپ کے دل میں دھن اور لگن، جس کا شوق آپ کے دل میں سما گیا، وہ دھن اور لگن میں آپ نے وہ عمر اور زندگی گزاری۔ پھر تم زینت اور عیش اور شہوت میں، عیش و عشرت میں زندگی گزارنے لگے۔ اس کے بعد تم نے اپنے آپ کو سب سے اچھا اور بہتر سمجھنا شروع کر دیا، اپنے آپ سے دوسرے لوگوں کو کم تر اور ناقص، اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے افضل اور بہتر سمجھنا شروع کر دیا۔ جبکہ دین اسلام میں کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی راہ میں جو تقوی اور پرہیزگاری رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد تم نے اپنی مال و جان اور مال و دولت اور اولاد کی کثرت پر ناز کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزار کر چلے گئے۔ گویا تم نے اس پوری زندگی میں آخرت کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اس پورے پروگرام میں کہیں بھی نہیں رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کھیل کود سے آغاز کر کے اور اپنے مال و دولت اور اپنی اولاد کی کثرت پر ناز کرتے ہوئے پوری زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلے گئے، لیکن اپنی اس پوری زندگی میں کہیں آخرت کو بھی نہیں رکھا اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اس پوری زندگی کے پروگرام میں شامل نہیں کیا۔ آپ اس کے متبادل ذرا دیکھیں اور غور کریں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ قل، کہہ دے میرے حبیب کہ میری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اے میرے حبیب
کہہ دے کہ میری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو بھائی تمہاری زندگی اپنے لیے ہے، تمہاری زندگی اپنے لیے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب کہہ دے میری ساری نمازیں اور میری ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا بھائی جان؟ تو اگر محمد سوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سلا دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جگا دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بٹھا دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اٹھا دے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ابھی یہ جو بات ابھی میں کرنے لگا ہوں یہ بہت قابل غور ہے کہ آپ کی ساری زندگی اپنے لیے ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو بھائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر اپنے ساتھ اپنے یار ابو بکر صدیق کو غار حرا میں لے جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کے لیے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر، اور اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت رضوان لے لے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں ایک راز کی بات کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ اکرام سے بیعت رضوان لی۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت رضوان لی تو سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا؟ ابھی آگے چلتے۔ اگر یہودی دشمن رات کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اقدس کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلا دے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہاں عجیب مرحلہ فکر ہے، اب یہاں عجیب مرحلہ فکر ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، حضرت علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پورا وجود آپ کے لیے۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پورا وجود آپ کے لیے ہے، میرے بازوؤں کی قوت یا رسول اللہ تیرے لیے، میری گردن یا رسول اللہ تیرے لیے،
حضرت علی علیہ السلام بستر پر سو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا خون تیرے لیے اور میری گردن تیرے لیے، میرا سب کچھ، میرے تن من دان، میری جان، سب کچھ آپ کے اوپر قربان، یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے۔ تو بھائی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور کے بستر پر کس نے سلایا؟ حضرت علی علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت محمد نے سلایا، اور حضرت علی علیہ السلام کو سلانے کی عادت کس نے ڈالی؟ حضرت ابو طالب۔ حضرت علی علیہ السلام کو سلانے کی عادت حضرت علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب نے ڈالی۔ تو گویا حضرت علی کو حضرت ابو طالب کی تربیت ملی۔ جب حضرت علی علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تو اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے 27 برس 27 برس بڑے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر اپنا بیٹا علی بستر پر لٹا دیا۔ حضرت علی کو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر حضور کے بستر پر لٹا دیا۔ کہ میرا بیٹا علی علیہ السلام مرتا ہے تو مر جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولی سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ناظرین اکرام، ابھی غور کریں ذرا کہ وہ لوگ جو حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں مانتے، پتہ نہیں ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے شاید مہر لگا دی ہے کہ یا ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہے۔ وہ اس بات کو بھی ذرا دیکھیں غور سے اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کس نے کروایا تھا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو طالب، حضرت علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب نے کروایا تھا۔ تو ناظرین اکرام، حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر اپنے بیٹے حضرت علی علیہ السلام کو حضور کے بستر پر سلایا۔ ابھی ذرا غور کریں کہ حضرت ابو طالب کو اس بات کا کیسے علم ہو گیا؟ حضرت ابو طالب کو اس بات کا کیسے علم ہو گیا کہ یہودی دشمن جو ہے یہ میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار سکتے ہیں؟ حضرت ابو طالب کو یہ بات کیسے علم میں آئی؟ کوئی وحی تو نہیں آئی تھی، تو پھر کیسے علم ہوا؟ میں عرض کروں گا کہ حضرت ابو طالب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ جب حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
شام کے سفر پر. اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی. جب حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد گرامی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر پر لے گئے تو ایک عیسائی راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، تمہارا یہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں. میں اس کے چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں. اس کو یہودی دشمنوں سے بچانا. عیسائی راہب نے کیا بولا؟ حضرت ابو طالب سے کہا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، اور اپنے اس بھتیجے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی دشمنوں سے بچانا، ورنہ یہودی دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. تو عیسائی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیا نظر ہے؟ ناظرین اکرام ذرا غور کریں، سوچیں کہ اس وقت کے عیسائی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کیا نظر آیا؟ نور نبوت نظر آیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک، چہرہ اطہر پر نبوت کا نور نظر آیا. تو جو نور عیسائی راہب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آ گیا، وہ آج تک مسلمانوں کو کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ امر بڑا قابل غور ہے کہ جب عیسائی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نور نظر آیا، نبوت کا نور نظر آیا، تو آج کے مسلمانوں کو، ہم کو نور کیوں نہیں نظر آتا؟ ورنہ مسلمان یہ نہ کہتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہ کہتے کہ نعوذ باللہ نور نہیں ہے. ناظرین اکرام، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور مجسم. تو میں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت بیان کی تھی جس میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نورن و کتاب مبین. میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء اکرام، بزرگان دین، اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ سب کو مکمل طور پر واضح بھی ہو جائے گا اور یقین بھی ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، کہ آپ نور ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، آپ کی نسل کا بچہ بچہ نور ہے. میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. ناظرین اکرام، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نورن و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں. ناظرین اکرام، یہاں تک تو آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی نا
اب اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہے کہ آپ نور نہیں ہیں۔ بھائی ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں قرآن پاک کا۔ تو میں بھی دوبارہ پھر دہراتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب المبین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس یعنی ہمارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور دوسری کتاب المبین ہے۔ تو ناظرین اکرام یہاں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں، ایک نور ہے جو پہلے آیا ہے، جو کتاب مبین سے پہلے آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تو کتاب مبین سے پہلے آنے والا نور ہے، اور اس کے بعد کتاب المبین۔ ناظرین اکرام یہاں تک تو آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ کتاب مبین کا مطلب کیا ہے۔ کتاب مبین کسے کہتے ہیں؟ یہ بے شک کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، تو شرط یہ ہے کہ وہ ہو مسلمان، کلمہ محمدی پڑھنے والا ہو۔ تو اس کو یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کو علم ہی نہ ہو کہ کتاب مبین کسے کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام یہاں تک تو آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتاب مبین کا مطلب قرآن پاک ہے۔ ابھی ذرا غور کریں کہ کتاب مبین کا مطلب تو قرآن پاک ہے، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب قرآن پاک کے ساتھ بلکہ قرآن پاک سے پہلے جو نور آیا ہے وہ کون ہے؟ میں دوبارہ پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ یہاں تک تو آپ کو اور مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب مبین جو آئی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک سے پہلے نور آیا ہے، جو نور آیا ہے وہ اگر محمد نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ ناظرین اکرام یہاں ابھی کوئی شک رہ گئی ہے؟ کیونکہ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب و مبین ہے۔ کتاب و مبین قرآن پاک، اور قرآن پاک سے بھی پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، پہلے نور کا ذکر ہوا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر میں نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ کی نظر میں نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتا دو کہ وہ کون ہے، کہ وہ ہستی کون ہے جو قرآن پاک کے ساتھ اور قرآن پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا ناظرین اکرام انتظار رہے گا۔ میرے عقیدے اور نظریے کے مطابق تو اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ میرا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور، اور آپ کی نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے بعد ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ اور کوئی نبی اور رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ بات
واضح اور ثابت ہو گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو۔ ناظرین اکرام، کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر اپنے جسم اطہر، جسم مبارک جسم کے بغیر آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ ناظرین اکرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات روحانی طور پر اپنے جسم کے بغیر آپ نے معراج کا سفر کیا، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی نظر میں بشر ہیں یا خاکی ہیں، یا آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کی عقل اور شعور کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے بغیر روحانی طور پر روح آپ کی نے سفر کیا معراج شریف کا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا روح کو جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا روح کو جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بدن کو جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ معراج شریف پر تشریف لے گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں آئے تو وہاں پر تمام انبیاء اکرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ لی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت میں نماز پڑھائی۔ ناظرین اکرام، اکیلا جسم روح کے بغیر، اکیلا جسم روح کے بغیر نامکمل ہے، اور اکیلی روح جو ہے وہ جسم کے بغیر بھی نامکمل ہے۔ یعنی عبد کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ۔ معراج شریف کے سفر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی آیت نازل فرمائی ہے کہ ہم نے راتوں رات اپنے بندے کو معراج شریف کی سیر کرائی، تو ابھی اگر جسم ہو اور روح نہ ہو تو پھر وہ بندہ عبد یعنی کہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر روح ہو جسم نہ ہو تو پھر بھی بندہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر جسم اور روح دونوں ہوں تو بندہ پھر ہی مکمل ہوتا ہے بھائی، کہ جسم اور روح دونوں اکٹھے ہوں تو پھر وہ بندہ ہے۔ اگر جسم میں روح نہیں ہے تو وہ بندہ ہی نہیں ہے، اس میں جان ہی نہیں، اور اگر روح کے ساتھ جسم نہیں ہے تو پھر بھی وہ بندہ نہیں ہے، پھر تو اکیلی روح ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، مقام سدرۃ المنتہا جہاں پر جا کے نوری فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری پہنچ یہاں تک ہی تھی، ابھی میں اپنی حد کو معمولی سا بھی کراس کروں تو میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری پہنچ، میری طاقت یہاں تک ہی ہے، سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے آگے نہیں ہے، اور اس سے آگے نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام غور کریں کہ ایک نوری فرشتہ جو ہے، فرشتے تو نوری مخلوق ہے نا، یہ تو آپ کو سب کو علم ہوگا نا کہ تمام فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ یہاں غور کریں کہ اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نور نہیں تھے تو جو فرشتے نوری مخلوق ہیں وہ تو سدرۃ المنتہا تک جا کر اس فرشتے نے کہا کہ بھی میری بس ہے، بہتر یہی ہے کہ میں اپنی اوقات میں رہوں اور اس حد کو کراس نہ کروں۔ یا رسول اللہ آپ جائیں، اگر میں یہاں سے معمولی سا بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، میرے پر سڑ جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام یہاں تک تو آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نور نہیں مانتے، میرا ان کے ساتھ یہ سوال ہے کہ کیا روح کو جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا روح جوتے پہنتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب نالین سمیت آ جاؤ، اے میرے محبوب نالین سمیت میرے پاس آ جاؤ۔ تو ناظرین اکرام ابھی غور کریں کہ یہاں نوری مخلوق جو ہے، فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، تو فرشتوں کے سردار جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جہاں جا کے آپ کا نور جواب دے جاتا ہے، وہاں سے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا مقام شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک، نالین مبارک کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام محمد رسول اللہ علیہ وسلم نور علی نور، نور مجسم، آپ کی مٹھی میں پتھر بھی بول اٹھے، آپ کی مٹھی میں پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ناظرین اکرام دیکھیں، جانوروں نے بھی آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، اور میں یہاں ایک ہرنی کی مثال دوں گا کہ ایک ہرنی جو ہے، ایک جانور جو ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اور آپ کے اوپر اعتماد کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ تو جو جانور ہیں، درخت ہیں، اب بھی مخلوق ہے، پتھر تو بے جان ہوتے ہیں بھائی، پتھر تو بے جان ہوتے ہیں، میری جان، پتھروں میں تو جان نہیں ہوتی۔ تو جب پتھروں نے آپ کی مٹھی میں بول کے کلمہ پڑھا ہے تو ابھی اس میں کوئی شک رہ گئی ہے؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو چاند جو ہے یہ دو ٹکڑے ہو جائے، اور اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں اور نماز کا وقت گزر جائے اور سورج غروب ہونے کے قریب غروب ہو رہا ہو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں سے نماز قضا ہونے کی وجہ سے آنسو گریں، اور ایک آنسو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پڑ جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ حضرت علی کیوں پریشان ہو، تو حضرت علی عرض کریں کہ یا رسول اللہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز کا وقت چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے
سورج کو حکم دیا اور سورج واپس جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سوئے تھے، سورج واپس پلٹ کر اسی وقت پر، اسی جگہ پر، اسی مقام پر واپس آ گیا۔ تو یہ میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور ابھی کوئی شک تو نہیں رہ گیا۔ تو ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہیں۔ آپ کے جسم مبارک سے جو پسینہ مبارک، عطر اور گلابوں کی خوشبو، بلکہ میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر خوشبوؤں سے بہتر خوشبو میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک جب نکلتا تھا تو آتی تھی۔ تو ابھی مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں۔ میں طالب مدینہ، میں عاشق نبی ہوں، میں عاشق نبی ہوں، میں طالب مدینہ، اپنا تو ہے نشے من، اپنا تو ہے نشے من سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں، جو بھی گیا سوالی آیا نہ مڑ کے خالی، بھرتے ہیں سب کے دامن، بھرتے ہیں سب کے دامن سرکار کی گلی میں، بھرتے ہیں سب کے دامن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں۔ میں عاشق نبی ہوں، میں طالب مدینہ، میں عاشق نبی ہوں، میں طالب مدینہ، اپنا تو ہے نشے من، اپنا تو ہے نشے من سرکار کی گلی میں، اپنا تو ہے نشے من سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں،
جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں۔ تن پہ سجا کے گہنے توصیف مصطفیٰ کے، تن پہ سجا کے گہنے توصیف مصطفیٰ کے، جاؤں گی بن کے دلہن، جاؤں گی بن کے دلہن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے دلہن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے دلہن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں۔ جو بھی گیا سوالی آیا نہ مڑ کے خالی، جو بھی گیا سوالی آیا نہ مڑ کے خالی، بھرتے ہیں سب کے دامن، بھرتے ہیں سب کے دامن سرکار کی گلی میں، بھرتے ہیں سب کے دامن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں، واروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں۔ تو آخر میں ناظرین اکرام، میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں، مجھے آپ کا تو نہیں پتہ لیکن مجھے اپنا تو پتہ ہے، اور میں پر امید ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب میری موت کا وقت آئے تو یہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور اے بزرگان دین، اے علماء اکرام، پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ بھی میرے لیے یہ دعا کریں کہ جب میری موت کا وقت آئے تو میری زبان سے یہ نکلے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے، جیدی جندڑی اونوں تے آ لین دے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے، یہ دی جندڑی اونوں تے آ لین دے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے، تیرے کم تو تینوں نہ ٹوکاں گا میں،
تیرے کم تو تینوں نہ ٹوکاں گا میں، آویں جم جم کے پھر نہ روکاں گا میں، تیرے کم تو کدی نہ ٹوکاں گا میں، آویں جم جم کے پھر نہ روکاں گا میں، ڈولا رسیا وندائے منا لین دے، ماہی رسیا وندائے منا لین دے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے، جیدی جندڑی ہے اونوں تے آ لین دے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا ٹھہر جا، اے قضا ٹھہر جا، اے قضا ٹھہر جا، اے قضا ٹھہر جا، من لے خالد دا کہنا قضا ٹھہر جا، اے قضا ٹھہر جا، اے قضا ٹھہر جا، من لے خالد دی تو التجا ٹھہر جا، مینوں روندے نوں ذرا مسکرا لین دے، اے قضا اور تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا اور تھوڑے جیسا لین دے، مینوں روندے نوں ذرا مسکرا لین دے، اے قضا اور تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا اور تھوڑے جیسا لین دے، جیدی جندڑی ہے اونوں تے آ لین دے، اے قضا ٹھہر تھوڑے جیسا لین دے۔ ناظرین اکرام، پیارے علماء اکرام، بزرگان دین، پیارے دوستوں اور پیارے بزرگوں، ابھی نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہے جو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں مجھے بھی اور آپ کو بھی کامیابیوں سے نوازے، اور ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہمارے دل و جان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی آل کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل و جان میں رچ جائے، سما جائے۔ تو میں اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو بھی یہ 14 اگست کے بعد، 14 اگست آج جو ہے یہ 10 اگست ہو چکے ہے، اور 10 اگست 2020 کو میں یہ اپنی ویڈیو جاری کر رہا ہوں، اور جشن آزادی مبارک 14 اگست کے بعد میں اپنی اور بھی ویڈیوز مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شان اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، اور یہ 14 اگست کے سلسلے میں بھی میری 1-2 دن کے اندر ویڈیوز آ رہی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے میری وہ ویڈیوز بھی دیکھیں، اور آخر میں میری تمام دوستوں، بزرگوں اور پیارے بہن بھائیوں سے خصوصی التماس ہے کہ ہمارے اس اسلامی ٹی وی چینل کی کامیابی کے لیے، اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ کامیاب ہو رہا ہے، پاکستان سے اور بیرون ممالک سے جتنے مسلمان بھائی ہیں
اور جتنے معرفت کے حوالے سے جو شوق رکھتے ہیں سب میرے اس چینل کو لائک بھی کر رہے ہیں اور میری تمام ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرا چینل نہیں، یہ میری پوری ٹیم کا چینل ہے، جس میں کئی علماء حضرات اور کئی نعت خوان حضور کی تعریف کرنے والے اور کئی معذور وہ بھی حضور کی تعریف کرنے والے، اور ناظرین اکرام، ایک میں آپ کے سامنے بندہ ناچیز، تو میری تمام دوستوں، بزرگوں اور پیارے بہن بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ ہمیں اللہ پاک اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایسی اسلامی ویڈیوز بناتے رہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ سب دوستوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بہن بھائیوں کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس 4 ماہ کے دوران، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ 4 ماہ پہلے ہم نے شروع کیا تھا اور آج ماشاءاللہ یہ 1200 کے قریب سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ 1200 کے قریب لوگ ہمارے اس چینل کو فالوز کر چکے ہیں، اور میرے تمام فالورز جو میری ان ویڈیوز کو میرے چینل پہ دیکھتے ہیں اور جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، جو ہماری ویڈیوز پہ کمنٹس دیتے ہیں، ان سب بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں گے، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے، اور ہم سے دین اسلام کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کرتے رہیں گے۔ میرا اور آپ کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔